میں کہانی کو مزید تفصیل سے لکھتا ہوں۔ ٹوٹے ہوئے رشتے، پہلا حصہ۔ خوشحال گھر۔ سائمہ کی شادی ایک بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ حامد ایک کامیاب تاجر تھا، ایماندار، محنتی اور خاندان کا خیال رکھنے والا۔ شادی کے ابتدائی سال بہت خوبصورت گزرے۔ ایک بیٹا عمر، پھر بیٹی عائشہ کی ولادت ہوئی۔ لیکن کاروبار بڑھنے کے ساتھ حامد کی مصروفیات بھی بڑھتی گئی۔ صبح جلدی نکل جاتے، رات گئے واپس آتے۔ بچوں سے ملاقات بھی کم ہو گئی۔ سائمہ سے گفتگو محدود ہو گئی۔ سائمہ نے شکایت کی، لیکن حامد کہتے ہیں میں یہ سب تمہارے اور بچوں کے لیے کر رہا ہوں۔ دوسرا حصہ۔ تنہائی کا زہر۔ سائمہ بڑے گھر میں اکیلے رہ گئی۔ بچے اسکول میں، خادمہ اپنے کاموں میں اور اپنی سوچوں میں۔ جوانی اپنے عروج پر تھی، لیکن زندگی میں رنگ نہیں تھے۔ ایک دن پڑوس کے نئے مکان میں فرحان آیا۔ جوان، خوش لباس، خوش گفتار، کسی ضرورت کے بہانے سائمہ کے گھر آیا۔ پھر یہ سلسلہ بڑھتا گیا۔ پہلے صرف سلام دعا، پھر چائے پر گفتگو، پھر فون نمبرز کا تبادلہ۔ فرحان اسے وہ توجہ دیتا جو حامد نے دینا چھوڑ دی تھی۔ تعریفیں کرتا، باتیں سناتا، ہنساتا۔ سائمہ کو معلوم تھا یہ غلط ہے، لیکن وہ اپنے آپ سے کہتی صرف باتیں تو ہے، کوئی گناہ نہیں۔ تیسرا حصہ۔ لکیر کا عبور۔ مہینے گزرتے گئے، رشتہ گہرا ہوتا گیا۔ دیر رات تک فون پر باتیں، حامد کی غیر موجودگی میں ملاقاتیں۔ ایک دن جب حامد سفر پر تھے، فرحان نے کہا سائمہ تم کتنی تنہا ہو، حامد تمہاری قدر نہیں کرتا۔ اور اس دن وہ حد عبور ہو گئی جو واپس نہیں لوٹی جا سکتی تھی۔ سائمہ نے اپنے آپ سے کہا ایک بار کی غلطی ہے، دوبارہ نہیں ہوگی۔ لیکن گناہ کی راہ میں ایک قدم آگے بڑھنے کے بعد رکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چوتھا حصہ۔ انکشاف۔ حامد کو شک اس وقت ہوا جب انہوں نے سائمہ کے فون پر مسلسل میسج دیکھے۔ پہلے انہوں نے نظر انداز کیا، لیکن جب ایک دن اچانک گھر پہنچے تو فرحان کو اپنے گھر سے نکلتے دیکھا۔ پڑوسیوں نے بھی اشارے دے دیے۔ حامد کا دل ٹوٹ گیا۔ انہوں نے سائمہ سے مواجہہ کیا۔ پہلے سائمہ نے انکار کیا، پھر رونے لگی، پھر سچائی کا اعتراف کیا۔ میں تنہا تھی، تم نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ چیخی، تو یہ میرا قصور ہے۔ حامد کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے تمہیں ہر آرام دیا، بچوں کو اچھی زندگی دی، اور تم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا۔ پانچواں حصہ۔ بکھراؤ۔ بچے سمجھ نہیں پائے گھر میں کیا ہو رہا ہے۔ عمر جو 9 سال کا تھا سوالات پوچھتا، ابو اماں سے ناراض کیوں ہے؟ عائشہ رات کو روتی تھی۔ خاندان والوں کو پتہ چلا تو شور مچ گیا۔ سائمہ کے والدین شرمندہ ہوئے۔ حامد کی والدہ نے کہا طلاق دے دو اسے۔ فرحان جب معاملہ سنگین ہوا تو وہ شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ سائمہ نے اس سے فون کیا، لیکن نمبر بند تھا۔ اس کے لیے یہ محض ایک کھیل تھا، ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ ایک ناجائز تعلق۔ طلاق کی کارروائی شروع ہوئی۔ عدالت نے بچوں کی کفالت حامد کو دے دی، کیونکہ سائمہ کا کردار سوالیہ ہو چکا تھا۔ چھٹا حصہ۔ تنہائی کی سزا۔ طلاق کے بعد سائمہ اپنے والدین کے گھر چلی گئی، لیکن وہاں بھی سکون نہیں تھا۔ ماں کی نگاہوں میں ملامت، باپ کی خاموشی، رشتہ داروں میں اس کا ذکر فقط سرگوشیوں میں ہوتا۔ سنا ہے سائمہ نے بچے اسے ہفتے میں ایک بار مل سکتے تھے۔ عمر نے ایک دن پوچھا اماں آپ ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ سائمہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ ساتواں حصہ۔ توبہ اور احساس۔ سالوں بعد جب عمر اور عائشہ بڑے ہو گئے، سائمہ نے انہیں سب کچھ بتایا۔
میں نے بہت بڑی غلطی کی تھی۔ اس نے آنسو سے بھری آنکھوں سے کہا، ایک لمحے کی کمزوری نے سب کچھ تباہ کر دیا۔ عمر خاموش رہا۔ عائشہ نے کہا، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اماں، لیکن ہم ابو کو بھی بہت یاد کرتے تھے۔ سائمہ نے سچی توبہ کی، 5 وقت کی نماز، قرآن کی تلاوت اور ایک خیراتی ادارے میں کام شروع کیا جہاں وہ بیواں اور مطلقہ عورتیں کی مدد کرتی۔ لیکن رات کو جب اکیلی ہوتی تو ماضی کی یاد ستاتی، اپنے بچوں کی گڑگڑاہٹ، ایک مکمل گھر، حامد کی محبت، سب کچھ اس کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ آخری حصہ، سبق۔ آج سائمہ 50 سال کی ہے۔ عمر اور عائشہ کی اپنی زندگیاں ہیں۔ حامد نے دوسری شادی کر لی۔ سائمہ اکیلی ہے، لیکن اب اسے احساس ہے جو کچھ کھویا وہ اس کی اپنی غلطی تھی۔ وہ اکثر نوجوان عورتوں سے کہتی ہے، زندگی میں کبھی لمحاتی جذبات کو اپنے اصولوں پر غالب نہ آنے دو۔ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، لیکن گناہ کا نتیجہ ہمیشہ تلخ۔ یہ کہانی ایک اخلاقی سبق ہے، یہ کیسے رشتوں کی حفاظت، صبر اور تقوی ضروری ہے۔